ایمان کی پہچان، ایمان کی علامت حق تعالیٰ کی محبت اور ذات باری تعالیٰ سے الفت اور محبت۔ تو یہ پہلی بنیاد ہے، اساس فکر ہے خانوادہ چشتیہ کی، کہ اللہ رب العزت کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کی جائے۔ انسانی زندگی اس وقت تک تکمیل حیات تک نہیں پہنچتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی محبت انسان کے دل میں نہ ہو۔ لہذا جس نے اللہ تعالیٰ کو اس کے صفات کے ذریعے پہچان لیا، جان لیا، وہ اپنے آپ کو تمام مادی قوتوں اور طاقتوں سے آزاد کر لیتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کو یقین کامل ہو جاتا ہے کہ موت و حیات، رزق، عزت، ذلت سب دینے والا اللہ رب العزت ہے۔ اور جب یہ چیزیں دل میں بیٹھ جاتی ہیں، جاگزیر ہو جاتی ہیں، ہر چیز کی دل سے خواہش انسان کے نکل جاتی ہے کہ ان کا دینے والا صرف اللہ رب العزت ہے۔ جب یہ اعتقاد پیدا ہو جاتا ہے تو انسان کے دل میں اعتماد اور یقین پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی محبت تمام اعمال کا مقصد ہے۔ اسی لیے جس کو اللہ سے جتنی محبت ہوگی وہ اللہ کا اتنا ہی ذکر کرے گا۔ تقاضا محبت یہ ہے کہ محبوب کا ذکر کیا جائے، محبوب کو یاد کیا جائے، محبوب کا تذکرہ کیا جائے۔ تو آدمی جس سے محبت زیادہ کرتا ہے اس کا اکثر ذکر کرتا ہے۔ اور یہ خواجگان چشت اہل بہشت اللہ کی محبت میں اتنے کامل و اکمل ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگیاں یاد حق میں گزار دی۔ خاندان چشت اہل بہشت کی جب بنیاد پڑی، حضرت ابو اسحاق چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے 7 سال تک کلمہ طیب لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا۔ تو اس کی چاشنی اللہ کے نام کی لذت ان لوگوں کو حاصل کہ اللہ کی محبت کا منظر ہے۔ یہ ذکر و اذکار جتنے کرتے ہیں یہ اللہ کا نام جپتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام کی تسبیح پڑھتے ہیں، ذکر اللہ کرتے ہیں، یہ محبت اللہ رب العزت سے ان کی ہے۔ اس کی یہ علامت ہے کہ انسان کو جس سے جتنی محبت ہوتی ہے اتنا اس کا ذکر کرتا ہے، تذکرہ کرتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ انسان انسانوں سے محبت کرے۔ الخلق عیال اللہ کہا گیا، تمام مخلوق اللہ کا۔ اس بنا پر اخوت، بھائی چارہ، انسانوں سے محبت اور بھائی چارے کا جو نظام بنایا خواجگان چشت نے، یہ بھی ان کی مقبولیت کا اہم ترین حصہ ہے۔ چنانچہ حضور خواجہ دو جہاں معین بے کساں والی ہندوستان فخر کون و مکان خواجہ معین الدین حسن مولا غریب نواز کا فرمان جو سیر الاولیاء میں ہے، سیر الاخطاب میں ہے، اقتباس الانوار میں ہے، مرۃ الاسرار میں ہے، حضور غریب نواز کی سیرت اور تعلیمات کے حوالے سے جتنی کتابیں ہمیں ملتی ہیں ان تمام میں یہ بات واضح طور پر حضور غریب نواز نے بیان فرمائی کہ انسانی ہمدردی اور اخوت کیسی ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ دریا کی طرح سخاوت ہو، زمین کی طرح تواضع ہو، سورج کی طرح شفقت ہو۔ یعنی جس طرح سورج چمکتا ہے تو کسی کو دیکھتا نہیں، سب کو روشنی پہنچاتا ہے، سب کو گرمی دیتا ہے۔ دریا ہر کسی کو پانی دیتا ہے، زمین کے اوپر ہر کوئی چلتا ہے، رونتا ہے، وہ کچھ نہیں کہتا۔ تو یہ صفتیں انسان کے اندر ہو، فرماتے ہیں کہ جس کے اندر یہ صفتیں آ جائیں سمجھو کہ وہ اللہ کا محبوب ہے۔ خواجہ عثمان ہرونی کی تعلیمات میں بھی یہ ملتا ہے، حضور غریب نواز کے ارشادات میں بھی یہ بات ملتی ہے، خواجگان چشت کے پاس بھی یہ بات ملتی ہے کہ انسان کے اندر یہ تمام تینوں صفتیں ہوں تو اس سے انسانی اخوت میں، بھائی چارے میں اضافہ ہوتا ہے، لوگ قریب ہوتے ہیں اور محبت کی ایک لڑی میں پروئے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد تیسری چیز وہ ہے خدمت خلق، بندوں کی خدمت کرنا۔ آقا کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں اس کی ترغیب دی
فرمایا کوئی ایک مومن کی حاجت کو پورا کرتا ہے تو اللہ اس کی 70 حاجتوں کو پورا کرتا ہے۔ بہت سارے انعامات اللہ کے ایسے ہیں مخصوص جو صرف ان کے لیے ہیں جو لوگوں کی حاجتوں کو، ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، خدمت خلق کا جو فریضہ انجام